نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آیت نمبر 46 سے وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم. اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اور پیچھے بھیجا ہم نے. ٹھیک ہے، وقفینا میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ قفا یقفو جو ہے پیچھے بھیجنا، فالو کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. پیدر پہ پیچھے جانا کسی کے، یعنی آپ کسی کے آثار کو فالو کر رہے ہیں، کسی کے فٹ سٹیپس کو فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کس کو بھیجا ہم نے آثار کے پیچھے؟ عیسیٰ ابن مریم کو. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تمام انبیاء کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں لائے وہ. ٹھیک ہے، اور کفینہ کا لفظ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہی آتا ہے. ہر دفعہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ آیا. اس کے علاوہ ان کے ساتھ آپ دیکھیں گے ابن مریم کہنا. یہ ابن مریم کا لفظ جو آیا ہے وہ اس جھوٹ کو ریجیکٹ کرتا ہے کہ آپ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں تھے. بار بار اللہ تعالیٰ یہ ورڈ کو دہرا رہا ہے تاکہ ہمیں کلیئر ہو جائے کہ آپ جو تھے وہ اللہ کے رسول ہی تھے. باقی انبیاء کا نام جو ہے وہ ان کے فادر کے ساتھ، ان کے والد کے ساتھ بھی نہیں لیا گیا. کہیں آپ دیکھیں گے نا انبیاء کا نام ہے سمپل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ایسے ہی آیا ہے. لوط علیہ السلام ہو گئے، نوح علیہ السلام ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام ہو گئے. کسی کے نام کے ساتھ میں بھی ان کے والد کا نام نہیں ایڈ ہوا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایڈ ہو رہا ہے عیسیٰ، اور وہ بھی ان کی والدہ کا نام. تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن میں کوئی بھی لفظ ایکسٹرا نہیں ہے. کہیں پر کوئی لفظ آیا ہے اگر ایکسٹرا آپ کو دکھ رہا ہے یا کوئی ایسی بات جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کے پیچھے ایک حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ، ایک ورڈ بھی ایڈ کر کے ہمارے کانسیپٹس کلیئر کیے ہیں کہ وہ عیسیٰ ابن مریم تھے، ان کا کوئی والد نہیں تھا. کیونکہ کانسیپٹ آتا ہے نا اس میں بھی کہ ان کے نعوذ باللہ کوئی اور مریم علیہ السلام کے جو جن سے انگیجمنٹ ہوئی تھی وہ ان کے بیٹے ہیں، اور اس طرح وہ ولد الزنا قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ غیر فطری طور پر پیدا ہوتے ہیں. ابن مریم نام لے کر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ ان کے کوئی فادر نہیں تھے، وہ صرف مدر کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد گزشتہ پیغمبروں کے بعد یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تاکہ وہ تصدیق کریں تورات کی. تصدیق کرنا کیا چیز ہوتی ہے؟ تصدیق جو ہے وہ صدق سے بنا ہے. صدق یعنی سچائی. تو کسی چیز کی تصدیق کرنا یعنی آپ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس کی سچائی کو پروف کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں اس چیز کی. ٹھیک ہے، تو تصدیق کرتے تھے وہ کس چیز کی؟ تورات کی. کیونکہ تورات موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کتاب کی تصدیق کی کہ ہاں واقعی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی. اور مزید اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی. ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، کہ اللہ تعالیٰ نے انجیل بھی عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کری. تو یہاں سے بھی ہمیں یہ پروف مل جاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر جو کام کیے وہ یہ تھا کہ تورات میں جو کچھ آپ کے سامنے موجود تھا اس کی تصدیق کری. اس کے علاوہ انجیل بھی دی گئی، اور انجیل بھی لوگوں کے لیے ہدایت اور نور تھی. فیہ ہدم و نور، ہدایت کا ذریعہ تھی، گائیڈنس کا ذریعہ تھی. ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو گائیڈنس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب لوگوں سے زیادہ عیسیٰ ابن مریم سے تعلق رکھتا ہوں. انبیاء سب اللاتی بھائی ہوتے ہیں. اللاتی بھائی کون سے ہوتے ہیں؟ جن کا باپ ایک ہوتا ہے اور مائیں الگ الگ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو سارے انبیاء اللاتی بھائی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو شریعتیں ہیں وہ الگ ہیں، لیکن جو دین ہے وہ کامن ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام سے قریب ہیں. سب کا دین ایک تھا، عقیدہ ایک تھا، بس شریعتیں الگ تھی. شریعتیں جو تھی وہ ٹائم ٹو ٹائم اکارڈنگ ٹو سچویشن اللہ تعالیٰ نے مختلف کری لوگوں کے حساب سے. بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. ٹھیک ہے، تو تصدیق کرنے والے تھے پچھلی کتابوں کی بھی، اور اس کتاب کے ذریعے ہدایت بھی دیتے تھے. اب ہدایت کا معنی سمجھ لیجئے، ہدایت جو ہے علم کا بھی معنی دیتا ہے. یعنی آسمانی کتابیں جو تھی وہ روشنی کا کام کرتی تھی، گائیڈنس کے لیے آئی ہیں. ہمارا قرآن جو ہے وہ گائیڈنس کے لیے آیا ہے. صرف اس سے ہم ثواب کا ذریعہ نہیں بنائیں کہ اتنے ہم نے پارے پڑھ لیے یا اتنے وقت میں اتنے سارا قرآن جمع کر لیا، بار بار ریپیٹیشن کروانا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قرآن کا اصلی مقصد پورا نہیں کرتی. قرآن جو ہے وہ موعظہ کرتا ہے، وصیت نصیحت کرتا ہے، ایسی نصیحت جو آپ کے دل کو نرم کر دیتی ہے. ایسے ہی تورات میں بھی ایسے واقعات موجود تھے جو لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے والے تھے. ٹھیک ہے، اور اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ یہاں پہ دیکھیے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اسپیشلی متقی لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقین جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں. تقویٰ کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ آپ پرہیز کرتے ہیں، ڈرتے ہیں کسی چیز سے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا،
یہی چیز ایکچولی دلوں کو نرم کرتی ہے. تو دلوں کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کی کتاب سے ہوتی ہے. ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے. پکڑنا مطلب اس کو پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بھائی بہن ہیں، ہمارے جو ہماری امت ہے، اس کا بھی حال بہتر ہو جائے، ان کی بھی اصلاح ہو جائے، تو ان کو بھی ہمیں کتابیں کھلوانی ہیں. کتابیں یعنی کہ آپ اگر ان کو چاہیں تو الگ الگ پارہ بھی دے سکتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ بھی دے سکتے ہیں، یا ان کو قرآن بھی دے سکتے ہیں. کسی بھی طرح سے ان سے قرآن کھلوائیے، اوپن کروائیے، ان کو پڑھوائیے، ترجمہ پڑھوائیے. صرف عربی سے کام نہیں چلے گا. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، ہمارے پاس اتنا آ گیا الحمدللہ، اب ہم چھٹے پارے پر ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سننے کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کو بھی قرآن کی طرف موٹیویٹ کریں اور ان کی قرآن کھلوائیں. اس نور سے ہم اپنے اندر کی جیسے خرابیاں پتہ چلی ہمیں، ہم نے ان کو چینج کیا، اسی طرح ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچیے. ٹھیک ہے. اور ہمیں جو غلطیاں تھیں، جو تعصب، جو فرقہ واریت ہوتی ہے، اس سب کو دور کر کے ایک چیز کی طرف جمع ہو جائے. جیسے روشنی کی جو کرن ہوتی ہے وہ ایک جگہ سے نکلتی ہے، لائٹ سورس ایک ہی ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اسپریڈ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اگر ہم نے قرآن نہیں پڑھا تو ہم اندھیروں میں رہ جائیں گے اور ہم اسی کو اڈیپٹ کر لیں گے. جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، جیسے آپ ایک کمرے میں ہیں، اس میں خوشبو آ رہی ہے، آپ اسی میں بیٹھے ہیں، تو تھوڑے ٹائم کے بعد آپ کو وہ محسوس ہونی بند ہو جائے گی. سملرلی اگر کوئی بیڈ اسمیل آ رہی ہے تب بھی یہی کیس ہوگا. اسی طرح جو انسان اندھیرے میں رہ رہا ہے ماحول کے حساب سے، کہ جیسے اس دنیا کا اس وقت میں ماحول چل رہا ہے، مسلمانوں کا جو حال ہو گیا ہے، اتنا نارملائز کر لیا ہے ہم نے ان ساری حرام چیزوں کو کہ ہم بھی نارمل ہو گئے ہیں. ہم مجال نہیں کرتے آواز اٹھانے کی، کسی سے کچھ بھی کہنے کی، کیونکہ اتنا زیادہ یہ کامن ہو گئی یہ چیزیں. تو اندھیروں میں رہتے رہتے اسی پر ہم راضی ہو جاتے ہیں. ہم کوشش بھی نہیں کرتے یہ سوچ کے کہ کوئی ہمیں کچھ کہہ نہ دے. تو ہمیں ذمہ داری ملی ہے اللہ کی کتاب کی. جیسے اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، ایسے ہی قرآن والے، علم والے یہ انبیاء کے وارث ہیں. تو یہ آپ کو اور مجھے ذمہ داری ملی ہوئی ہے. ہمارے سامنے قرآن کریم کھلا ہوا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں اس کو. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کو چھوٹا موٹا نہ لیجئے پلیز. سب کا کام ہے، ہم سب کا کام ہے کہ سب کے گھروں میں قرآن کھلوائیں جتنا زیادہ ہو سکے. اگر ایک شخص کسی ایک کو بھی کروا سکتا ہے موٹیویٹ، تو یہ آگے اسپریڈ ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کی اور میری جانکاری میں کتنے ہی لوگ ہوں گے، 100 200 300 کتنے کانٹیکٹ ہوں گے، آپ دیکھیے گا، چیک کریے گا آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں کتنے نام ہیں، اور کتنے لوگوں کو آپ ایسا کہہ سکتے ہیں، یا کتنے لوگ جو ہے ہماری بات سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا کام ہے انشاءاللہ کرنے کا. اگلی آیت میں آتا ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ. اور چاہیے کہ فیصلہ کرے انجیل والے اس کے ساتھ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں. تو یہاں پر دیکھیے کیا بتایا کہ انجیل والے اس کے ساتھ فیصلہ کرے. انجیل میں جو احکامات آئے ہیں ان کو فیصلہ کرنے کا، اسی کے بیسس پہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور جو نہ فیصلہ کرے اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کیا ہے؟ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اگر آپ نے اللہ کے فیصلے نہیں مانے، اور اللہ کے فیصلے ماننے کے لیے پہلے آپ کو پتہ تو ہو کہ اللہ کے فیصلے، اللہ کا حکم کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے قرآن میں. تو اسی لیے اگر آپ فالو نہیں کریں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا؟ فاسق شمار ہوں گے. ٹھیک ہے. اور فاسق، اس کا کیا انجام ہونا ہے آپ کو بھی پتہ ہے. یہ پورا چیپٹر ہمارا گزر چکا ہے، بار بار یہ چیز دیکھیے دہرا دہرا کر آتی ہے. تو فاسقون، اسی لیے وہ پورا چیپٹر اس کے اوپر ایک بیسس کر کے اب پوری پریزنٹیشن بنائی گئی تھی، ڈسکس کیا گیا تھا. اتنا وقت کیوں لیا گیا تھا؟ تاکہ جب بھی آگے قرآن کریم میں یہ ورڈ آئیں، فسق کا ورڈ آئے، فاسقون کا ورڈ آئے، تو ہمارے سامنے پوری امیج آ جائے سورہ بقرہ کی، کہ یہ فلاں فلاں کام کیا کرتے ہیں، رشتوں کو توڑنے والے ہو گئے، فساد پھیلانے والے ہو گئے، اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہو گئے، ان کا کیا انجام ہونا ہے. وہ سب بار بار ریپیٹیشن کرنا ہے، ہمیں بھولنا نہیں ہے. آگے بڑھتے ہوئے ہمیں پچھلی آیات کو بالکل نہیں بھولنا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے دیکھیے ریپیٹ کرا دیتی ہوں، فسق جو ہوتا ہے وہ پھٹنا، اس کا لغوی معنی ہے پھٹنا، نکلنا. ٹھیک ہے. تو شرعی معنی میں دیکھیں گے ہم تو اللہ کی حدود کو توڑ کر اپنی مرضی کے لیے اس حدود سے نکل جانا. جو اللہ تعالیٰ نے سیٹ باؤنڈریز دی ہوئی ہیں شریعت کی، جو حکم ہمیں دے رکھے ہیں، ان سے باہر نکل کر اپنی من مرضی کرنا. چاہے آپ ماحول کہہ لیجئے، اپنے بھائی بہنوں کی، اپنے سسرال والوں کی، اپنے دوستوں کی بات ماننا، یا سوسائٹی کی بات ماننا، کسی کی بھی بات ماننا اللہ کی مرضی کے خلاف نکل کے، تو ہم فاسق ہو جاتے ہیں. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اگر ہم نے کسی اور کا فیصلہ ایکسیپٹ کیا، کیونکہ یہاں پہ اہل الانجیل لکھا ہے، لیکن کیونکہ قرآن کی آیت کے دو میننگ بھی ہوتے ہیں، ایک اسپیشلی اس وقت کے حساب سے ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ عام معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا بتایا کہ کوئی باہر نکلتا ہے کچھ اور چاہنے کے لیے، جب اللہ کے حکم سے باہر نکلیں گے تو کیا وجہ رہتی ہے؟ اس کی خواہشات کی پیروی کرنا. اللہ کے فیصلوں کو نہ ماننے والوں کو ظالم، کافر، فاسق، یہ سب صفات قرآن مجید مینشن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تینوں صفات بیک وقت کسی انسان میں ہو سکتی ہیں، یا کبھی ایک یا کبھی دو، حالات کے مطابق. یعنی کوئی ظالم، کافر، فاسق
تینوں بھی ہو سکتا ہے، یا صرف کافر ہو سکتا ہے، یا صرف مسلمان ہونے کے باوجود فاسق بھی ہو سکتا ہے. تو حالات کے مطابق اگر کوئی شخص پوری طور پر انکار کر دے کہ نہیں مجھے اللہ کی آیات کو ماننا ہی نہیں ہے، آئی ڈونٹ ایکسیپٹ دیٹ، آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ، تو پھر کیا ہے، یہ اس نے کیا کیا، وہ تو کفر ہی کر بیٹھا، یہ بڑا کفر ہو گیا. اور بعض فیصلوں سے انکار کفر، اور بعض سے انکار فسق بھی ہوتا ہے. یعنی آپ نے کوئی بڑے فیصلے، جیسے مجھے نماز نہیں پڑھنی، مجھے روزہ نہیں رکھنا، ٹھیک ہے، تو یہ بڑے بڑے جو فرائض میں سے آتا ہے ان کا انکار کرنا جو ہے وہ کفر میں لے جاتا ہے. اور جو باقی جو چھوٹے موٹے رولز ہیں، اور چھوٹے موٹے تو نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا جو ہر حکم ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. یعنی کہ جو کبیرہ گناہوں میں نہیں جاتے، اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم ان سے انکار کرتے ہیں ان شرائط سے، تو وہ کیا ہے، وہ فسق میں چلے جائیں گے. تو حالات کے اختلاف سے بھی حکم میں چینجز آ سکتے ہیں. یعنی ہم ظالم کی کیٹیگری میں بھی جا سکتے ہیں، کافر کی بھی، اور فاسق کی کیٹیگری میں. تو یہاں پہ سمجھنے کی بات کیا ہے کہ اگر ہمیں کسی بھی چیز کے بارے میں رہنمائی چاہیے تو اس کے کنسرن شخص سے ہی لینی چاہیے. جیسے یہاں پہ اہل الانجیل لکھا ہے، تو انجیل والوں سے کہا گیا ہے کہ اپنی کتاب سے رجوع کرو. اور ہم کیا ہیں، الحمدللہ اہل القرآن ہیں، ہم رسول اللہ کے امتی ہیں. تو ہمیں صرف اور صرف قرآن اور حدیث سے رہنمائی لینی ہے، اور ہمیں کسی اور جگہ نہیں جانا. ہمارے حق میں کوئی کمی کرتا ہے تو وہ ظالم کہلاتا ہے. لیکن ہم اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ سارے اچھے کام کر دے، ہماری زندگی خوشحال ہو جائے، ساری پریشانیاں ختم ہو جائے، ہماری سب سے بہترین جاب لگ جائے، بچوں کی شادی اچھے گھروں میں ہو جائے، زندگی میں کوئی پریشانی ہی نہ ہو، ہمیں کوئی میڈیکل ایشو بھی نہ ہو. حالانکہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان ہی نہیں رہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی شریعت کی رولنگز دی ہیں ہم اپنے لیول پہ فالو ہی نہیں کر رہے. باقیوں پہ نظر نہ ڈالیں، سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو کھنگالیں. میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ میں کیا فالو کر رہی ہوں 100%؟ دا آنسر از نو، نہیں کر رہے. بالکل رونے والی بات ہے یہ کہ ہم ابھی تک چھٹے سپارے پر آ چکے ہیں، اور ہم نے پچھلی کتنی ہی آیات گزری ہیں، کیا ہم ان سب پہ عمل کر پا رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے دیکھیے کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے فوراً ہاتھ اٹھا کے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے دلوں کو جو ہمارے قفل چڑھے ہوئے ہیں، لاک ہوئے ہوئے ہیں ہمارے دل، ان کو کھول دیجئے، ہمیں شرح صدر فرمائیے، اور ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم عمل کر سکیں، 100% عمل کر سکیں، جتنا ہو سکے عمل کر سکیں. اور ہر معاملے میں جتنے بھی جو حالات ٹف ہو جائیں، کوئی بھی ہمارے سامنے آ جائے، ہم اپنے دین پہ جمے رہیں انشاءاللہ، کوئی ہمیں نہ ہلا سکے. تبھی ہم انشاءاللہ دین کا کام کر سکتے ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ ہمیں جمائے گا اور ہمیں آگے بڑھائے گا. اور لوگ ہم سے ملیں گے انشاءاللہ، اکیلے نہیں ہوتا کوئی بھی. آپ کو ایسے لوگ ملتے چلے جائیں گے جو آپ ہی کی سوچ رکھتے ہوں گے، آپ ہی کی طرح سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے، اور سیم فکر ہوگی ان کی، سیم ویژن ہوگا، سیم ان کی اسٹریس اور ٹینشنز ہوں گی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. یہ نہ سوچیں کہ ماحول کے حساب سے نہیں جا سکتے تو ہم فٹ ان نہیں ہو پائیں گے، لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے. یہ سارے صرف شیطانی وسوسے ہیں. اگلی آیت آتی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. ٹھیک ہے، آیت نمبر 48. اگر آپ کے پاس قرآن کریم ہے تو آپ اس کو بھی اوپن کر کے دیکھا کریے، آپ سمجھا کریے کہ کتنے ورڈ آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں. اور جو ورڈ اس آیت کو پڑھتے ہوئے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، میری بات مانیں، یہ پریکٹس بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ نہیں لے کے بیٹھیں گے قرآن اس طرح سے تو یہ سرسری طور پہ نکل جائے گا. لیکن اگر آپ کے سامنے قرآن کھلا ہے اور آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ ہاں مجھے یہ ورڈ آتے ہیں اور فلاں ورڈ مجھے مشکل لگ رہا ہے، آپ نے اسے سرکل کر لیا اور بعد میں آپ نے اس کے روٹ ورڈز اور میننگ دیکھا، وہ آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. ورنہ یہ کیا ہوگا، دیکھیے اتنی سلولی آیت لے کے چل رہے ہیں، 4-5 آیات لے کے چلتے ہیں ایک ہفتے میں بھی، ہم ان کو بھی ہم پوری طرح گراسپ نہ کر سکیں تو پھر اتنا سلو چلنے کا فائدہ ہی کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو پلیز اس پریکٹس کو ضرور فالو کریں، مجھ سمیت ہم سب لوگ. ٹھیک ہے، تو کیا فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ. نازل کی ہم نے آپ کی طرف کتاب. کس سے کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. کتاب نازل کی ہے آپ کی طرف حق کے ساتھ جو تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ من الکتاب، واسطے اس کے جو اس کے آگے، بین یدیہ، ید ہاتھوں کو کہتے ہیں، ہاتھوں کے سامنے. ٹھیک ہے، بین درمیان بھی ہو گیا اور آگے کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے. تو ہاتھوں کے آگے یعنی ہمارے سامنے، فرنٹ میں جو چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے آگے ہے من الکتابی، کتاب میں سے، وہ مہیمن. مہیمن جو ہے، ہ میم نون اس کا روٹ ہے، حفاظت کرنے کے لیے آتا ہے، حفاظت کرنے والی، پروٹیکشن کرنے والی. ٹھیک ہے، علیہ اس پر، فحکم بینہم پس فیصلہ کیجئے، بینہم ان کے درمیان، بما انزل اللہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جس چیز کو نازل کیا اس کے ساتھ فیصلہ کیجئے. یعنی سمپل ہے، قرآن کے ساتھ فیصلہ کیجئے. ولا تتبع اہواءہم، نہ آپ پیروی کیجئے، نہ آپ اتباع کیجئے اہواءہم. اہوا میں نے بتایا تھا آپ کو، ہواؤن کی جمع ہے، خواہشات نفس کے لیے آتا ہے. یہ اس کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لیجئے کیونکہ یہ بہت بار ریپیٹ ہوتا ہے.
خواہشات نفس کی طرف اشارہ ہے، ان کی خواہشات کی طرف، اما اس کی جو جاءکا جو آپ کے پاس آ گیا ہے، من الحق کی حق میں سے. ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ترجمہ لیتے ہیں تاکہ اور سمجھ میں آئے انشاءاللہ. اتاری ہم نے آپ پر کتاب حق کے ساتھ، یعنی قرآن حق لایا ہے، جو کچھ اس کے اندر بیان ہوا ہے وہ سراسر سچ ہے، مکمل سچائی پر مبنی ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کھڑی ہو یا نعوذ باللہ اپنے پاس سے کھڑی ہو. ٹھیک ہے، پھر یہ حق رکھتی ہے کہ اس کو مانا بھی جائے. اگر آپ کسی چیز کو دل سے مانتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ فیکٹس جو ہیں وہ ٹرو ہیں، آج کل کے ٹائم میں اس سے ریزلٹس آتے ہیں، کوئی دوائی کوئی جڑی بوٹی آپ کو بتا دے کہ یہ کھانے سے آپ کا یہ فائدہ ہوتا ہے، یا کوئی بتائے کہ میں نے اس پہ عمل کر کے دیکھا ہے مجھے واقعی اس سے بینیفٹ ہوا ہے، تو نیکسٹ ڈے سے ہم وہی کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو ہم مانتے ہیں کہ یہ قرآن حق ہے، تو اس کو فالو کیوں نہیں کیا جا رہا، اس کو یاد کیوں نہیں رکھ کیا جا رہا پوری طرح سے، اس کے احکامات کو کیوں نہیں فالو کیا جا رہا. تو یہ کیا ہے، دیکھیے احکامات قرآن کریم میں جو نازل ہوئے ہیں وہ کسی ظلم پر مبنی نہیں ہے، کسی کے حق میں اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا. پھر اس کے قصے، اس کے جو اندر لیسنس مینشن ہے، سٹوریز مینشن ہیں، وہ بھی حق پر مبنی ہیں. صرف کوئی تفریح کے لیے اللہ تعالیٰ نے سٹوری ٹیلنگ کے لیے سٹوریز مینشن نہیں کر دی کہ آپ کو جو ہے انٹرٹینمنٹ بنا رہے، نہیں. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ حق کیا کیا ہے، احکامات جو اللہ تعالیٰ نے دیے وہ بھی حق پر مبنی ہیں، اس میں جو لیسنز ہے، سٹوریز ہیں، وہ بھی حق پر مبنی ہیں، اور اس میں جو آگے فیوچر کے لیے وعیدیں ہیں، اچھی یا بری، جنت یا جہنم کی، پھر وہ بھی حق پر مبنی ہوں گی. کیونکہ ہسٹری میں ہم نے یہ سارے واقعات دیکھے، یہ واقعی سچے ہیں. تو جو آگے ہونے والا ہے، قیامت کا منظر ہو گیا، جہنم کا ہو گیا، قبر کا ہو گیا، جو بھی اس میں مینشن ہے قرآن کریم میں، وہ سب کچھ ہو کے رہے گا. اور کتاب اگر آپ سمجھیے، کتاب کا جیسے لفظ یہاں مینشن ہوا ہے، تو کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بک تو کہہ دیتے ہیں، ہمارے لیے بہت آسان ہے کتاب کا مطلب سمجھنا، لیکن کتاب کا اصل معنی کیا ہوتا ہے، لکھی ہوئی چیز. ٹھیک ہے، کیونکہ کتبن اس کا مصدر جو ہے، یعنی یہ کہاں سے یہ ورڈ نکلا ہے کتاب، کتبن مطلب ہوتا ہے جمع کرنا. تو جمع کرنے کے لیے، اب دیکھیے کتیبہ، تو کتیبہ جو ہوتا ہے وہ لشکر کے لیے ہوتا ہے ایک. ٹھیک ہے، بٹالین جسے کہتے ہیں، لشکر ایک جمع ہو گیا جہاں پہ سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لشکر کے لیے تیار ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کتنی خوبصورتی ہے، ایک ورڈ آپ کو کتاب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بک ہے، پھر کتبن آیا جمع کرنا، یعنی اس میں انفارمیشن جمع ہو گئی، پھر وہاں سے کتیبہ لشکر جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں. تو عربک بہت خوبصورت لینگویج ہے، اس میں بہت سارے ورڈ ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں. آپ کو یہ ایک ہی ورڈ کی الگ الگ میننگز بھی سمجھ میں آ جائیں گے کہ کیسے یہ ریلیٹڈ بھی ہیں. ٹھیک ہے، ایک موضوع سے متعلق باتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں. تو قرآن ایک کتاب ہے، ایک لکھی ہوئی چیز ہے کہ جو لوح محفوظ کے اندر ہے، پھر ہمارے سامنے بھی ہے. یعنی دنیاوی اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجنا تھا وہ ہمارے سامنے موجود ہے پرنٹ فارم میں. ٹھیک ہے، اور صحیفوں میں بھی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. تو اس کے بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ تصدیق کرنے کے لیے آئی ہے اس کی جو ان کے سامنے کتابیں تھیں، یعنی وہ تمام کتابیں جو پہلے آ چکی ہیں وہ سب کی تصدیق کرتی ہے. اور مہیمن بھی ہے. تو مہیمن جو ہے یہ ہمنتن سے بنا ہے. مہیمن کا مطلب ہو گیا حاکم، شاہد اور نگہبان، پروٹیکٹر. ٹھیک ہے، تو ان پر حاکم ہے، ان کتابوں کی بھی حفاظت کر رہی ہے جو تحریف ہو گئی جن میں، تو ان کو بھی پریزرو کرتی ہے، محفوظ کرتی ہے. اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا قرآن کریم میں. تو قرآن ان کانسیپٹ کو محفوظ کر دیتا ہے جو پچھلی کتابوں میں بھی تھے. اس لیے اگر ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں دوسرے ریلیجن کی بھی، تو آپ کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ اپنے قرآن کی پوری کمپلیٹ تھورو اسٹڈی کریں گے، اس کے بعد آپ دوسری بکس کو ٹچ کریں گے، اس کے اندر دیکھیں گے کہ کیا کچھ مینشن ہے، پھر آپ سمجھ پائیں گے کہ کتنا چینجز اور کیا چیز ہے جو کانٹراڈکٹ کر رہی ہے ان تینوں ریلیجنس میں، کرسچینٹی میں، جوڈزم میں اینڈ اسلام میں. ٹھیک ہے، اور پھر ایک معنی حاکم کا یہ بھی ہے کہ یہ فیصلہ کن ہے، یعنی ناسخ ہے. جو پچھلی کتابیں ہو چکی ہیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں، ان کے اندر ایسی چیزیں ہیں. منسوخ دیکھیے کیا مطلب ہوتا ہے کہ اب جو اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے آیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی، اس پہ عمل نہیں ہے، کیونکہ اس سے بہتر آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی ہے قرآن کریم میں بھی. اور یہ ہمیں تفسیر میں ڈیٹیل میں ملتا ہے کہ کون سی آیات ایسی ہیں. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پس فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس کے ساتھ جو نازل کیا اللہ نے، یعنی قرآن کے ساتھ ہی فیصلہ کرنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی قوم ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود بھی ان کے ساتھ رہا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور جو نصارہ ہیں کہ جو آپ کے پیکٹ کے اندر آتے ہیں، ٹریٹی کے اندر آتے ہیں، یا مسلمان ہیں، وہ سب لوگ جو باؤنڈ ہو گئے ہیں اب، تو ان لوگوں کے ساتھ میں فیصلہ کیا کرنا ہے، قرآن کے ساتھ ہی فیصلہ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا، نہ تم پیروی کرو ان کی خواہشات کی.
ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہ کیجیے، یعنی آپ کو بھی منع کر دیا کہ آپ فیصلہ نہ کیجیے ان کی مرضی کے مطابق، اس کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس آیا ہے حق میں سے۔ پھر یہ ہے کہ آگے آتا ہے کہ یہ واسطے ہر ایک کے بنایا ہم نے تم میں سے شریعت اور منہاج، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْہاجًا، ہر ایک کے لیے بنایا ہم نے ایک شریعت اور ایک منہاج۔ اب سمجھ لیجئے شریعت اور منہاج کا مطلب کیا ہوا۔ شین را اور عین روٹ ہے اس کا، شرعن سے بنا ہے صاف راستے پر چلنا، یعنی وہ راستہ جو پانی کی طرف لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ معنی بھی ہے۔ تو اصطلاحی طور پہ کانٹریکچولی کیا میننگ ہوا اس کا، کہ وہ راستہ جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف آپ کو گائیڈ کرتا ہے وہ شریعت کہلاتی ہے۔ وہ راستہ، وہ طریقہ، وہ احکامات جو بھی ہیں، تو جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی طرف لے جائے وہ شریعت ہوتی ہے۔ اور منہاجہ نون ہ جیم روٹ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کھلا راستہ، روشن راستہ، ٹھیک ہے، یا پھر کسی امر کو، کسی بات کو واضح کر دینا۔ اور یہاں منہاجہ سے مراد کیا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے دین کا طریقہ، یعنی آپ نے جو فالو کر کے دکھا دیا ہمیں، وہ جو ہے ہمارے لیے منہاج بن گیا، ہمارے لیے طریقہ بن گیا کہ اس کو فالو کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے کتاب بھی بھیجی، رسول بھی بھیجا جس کی پیروی کی جا سکے، ہر نبی کے پاس آنے والے احکامات اس کے دور کے تقاضوں کے مطابق تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو بتایا بنیادی طور پر تعلیمات جو ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی رہتی تھی، اسی لیے تھوڑا ڈفرینس آ جاتا ہے عقیدوں میں، اسی لیے جو ہے فرقے واریت ہو جاتی ہے، لیکن اسلام کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی باؤنڈیشنز نہیں دی، جو سیٹ رولز ہیں جو بالکل فرض کے درجے پہ جاتے ہیں، جس کے نہ فالو کرنے سے ہم اسلام سے ہی خارج ہو جاتے ہیں، وہ سب کلیئر کر دیا۔ اس کے علاوہ اجتہاد پر چھوڑ دیا، آپ کی اپنے تھنکنگ پہ چھوڑ دیا، آپ کی تھنکنگ الگ ہو سکتی ہے، دوسرے کی الگ ہو سکتی ہے، وہ رولنگ الگ نکال سکتا ہے۔ جو یہ بک ہے فور امامس کی، جو ابھی میں اسٹڈی میں رکھی ہوں، اسی لیے پڑھنا تھا کیونکہ پتہ چلے کہ یہ الگ الگ فرقے کہاں سے نکلے اور ان لوگوں میں کس طرح سے جو ہے اپنی ڈفرینس آف اوپینین آیا، یعنی کوئی کسی کو غلط نہیں کہہ رہا، سب کا استدلال جو ہے، جو ان کی تھنکنگ ہے وہ آلموسٹ انہوں نے مطلب قرآن و شریعت سے ہی لی ہے، لیکن ہر انسان کی سوچ کا طریقہ الگ ہے، اسی لیے دلیلیں انہوں نے الگ سیٹ کری ہیں، اور تھوڑا بہت جو چینجز آ گئے وہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے 4 الگ الگ مذہب اس سے کریٹ ہو گئے ہیں۔ تو آپ اس لیے تنگ نظری نہ رکھیں، دین سیکھیے، جو آپ کو پتہ چل گیا کہ شریعت میں مینشن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، وہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہ سوچے کہ فلاں نے کسی اور طریقے سے کیا تو ہمیں ان کی بات کو نہیں ماننا، اس کو نہیں ماننا، یا اپنی مرضی کے مطابق فلاں طریقے سے جا کے آپ اپنے اپنا فیصلہ لے لیا اور ویسے آپ دوسرے کو فالو کرتے ہیں، اس سے بچنا ہے ہمیں۔ ہم کو فالو کیا کرنا ہے، وہ طریقہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک لے گئے، اور یقین کریے آپ اس کے لیے دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم یہاں پہ پھنس گئے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا اور الگ الگ باتیں ہو رہی ہیں، الگ الگ رائے ہیں، تو آپ ہمیں گائیڈ کیجیے واٹ از دا بیسٹ سولوشن فار دی پرابلم، کہ ہمیں کیا چیز فالو کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور شرح صدر فرمائیں گے انشاءاللہ، کہ آپ کا دل اس رائے کے اوپر ٹھک جائے گا، اگر یقینی طور پہ آپ کو بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے گائیڈ کرے گا۔ اسی لیے ان چکروں میں نہ پڑے، یہ نہ سوچیں کہ کس چیز کو فالو کروں، کیا کروں، اتنے سارے الگ الگ اوپینین سے رائے ہیں، آپ صرف اللہ سے جڑ جائیے، باقی اللہ تعالیٰ کا کام ہے ہم کو رہنمائی کرنے کا، ہمارا دل کھولنے کا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آتا ہے دیکھیے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، یعنی سب ایک امت ہو جاتے، لیکن تاکہ تم کو آزمائے کہ کون اس میں سے وہ ہے کہ جو شریعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس پہ جمع ہوا ہے، آزمائش کہ کون کیسا عمل کرتا ہے، کون عمل کرتا بھی ہے اور کون نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ چیزیں جو ہے ہمیں اس کی مشکل لگتی ہیں، کچھ آسان لگتی ہیں، کچھ کو فالو کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، اور انہی رولنگز کو فالو کرنا دوسروں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ جیسے الحمدللہ اگر آپ میں سے کوئی روزہ رکھ سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ لمبی نمازیں نہ پڑھ پائے، اور جو دوسری بہنوں ہماری وہ جو ہے وہ نمازیں عبادات میں کثرت کرتی ہے اور ان سے روزے کی استطاعت اتنی نہ ہو، تو اسی لیے سب کی اپنے اپنی استطاعت کے مطابق جتنا کوشش کر سکتے ہیں وہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو سب کا اپنا عمل طریقہ ہو سکتا ہے، جو کرنے کا کام کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اس پہ نظر رکھیے کہ ہمیں سبقت کرنی ہے، یعنی ہمیں پہل کرنی ہے، ہمیں دوڑ کر فرسٹ آنے کی کوشش کرنی ہے نیکیوں میں، نہ کہ اپنے آپ کو چمکانے میں، نہ کہ اس چیز میں کہ میں لوگوں کو نظر آ جاؤں، میری عبادات ہائی لائٹ ہو جائیں، میرا دین، میرا طریقہ، میرا ٹیچر جو ہے یا میری فیملی ہائی لائٹ ہو جائے، نہیں، ہمارا فوکس ہونا چاہیے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ٹھیک ہے۔ فَاسْتَبِقُوا بھی روٹ کیا ہے اس کا، دیکھیے سین باقا، سبقت لے جانا، سبق بھی اسی سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا چیز ہوتی ہے، ایک درجہ آگے بڑھ جانا، اس کو کہتے ہیں آگے بڑھنا،
ٹھیک ہے، تو ہر حکم کو ماننے کے لیے ایک دوسرے سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں کہ میں پہلے کر لوں، اور یہ نہ سوچے کہ دوسرا رہ جائے، اس سے بچنا ہے۔ آپ اپنے آپ کو آگے نکالیے، کسی دوسرے کو پیچھے کرنے کی دعا نہیں کرنی، نہ اس کی کوشش کرنی ہے آپ کو۔ اور خیرات جو ہے خیرتن کی جمع ہے، ہر وہ حکم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے شریعت میں وہ اس کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ فاستبقوا الخیرات، جو اللہ نے شریعت میں ہمیں حکم دے دیے ہیں ان کو فالو کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، حسد نہیں کرنی۔ مقابلہ پسندیدہ ہے، آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آپ چاہیں گے کہ آپ کا ایک مقصد ہے، آپ چاہیں گے کہ ہم سب آگے بڑھیں اور آپ آگے نکلنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ دیکھیے یہ جو ہے نا ہیلدی کمپٹیشن، یہ اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن دوسرے کو جیسے میں نے بتایا نا لیٹ ڈاؤن کرنے کی، پیچھے کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ اور ایٹ دی اینڈ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ مرجعکم کیا ہے؟ مرجع کیا ہوتا ہے؟ لوٹنے کی جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہمارا لوٹنا ہے، یا لوٹنے کی جگہ ہے جہاں ہمیں واپس جانا ہے، اور اس اشارہ موت کی طرف ہے۔ پھر وہ بتا دے گا تم کو جو تم کیا کرتے تھے یا جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ بما کنتم فیہ تختلفون، تختلفون سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے اختلاف اس سے کچھ ملتا جلتا ہے۔ ایک اور ورڈ نکل آ رہا ہے اس کا، دیکھیے خلفہ، خلفہ بھی پڑھا تھا ہم نے، خلیفہ بھی پڑھا تھا ہم نے، مختلف بھی اسی سے بنا ہوا ہے۔ تو اس طرح اپنے دماغ پہ زور ڈالنے کی کوشش کیجیے، لکھیے کہ یہ ورڈ اس سے بن رہا ہے، اس کا کامن روٹ ہے یا نہیں، اگر کامن روٹ ہے تو میننگ کیا بنتا ہے، جو الگ الگ میننگ بن گئے اس کے۔ اسی طرح سے انشاءاللہ میں عربی بھی سمجھ میں آئے گی، کیونکہ ہم عربی کی بھی کوشش کریں گے سیکھنے کی، تو اسی لیے یہ اس کی خوبصورتی ہے سمجھنے کے لیے۔ تو یہ اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے، دنیا میں نہ کیجیے، دنیا میں ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ نہ لگائیے۔ پھر اگلی آیت میں آتا ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ فیصلہ کیجیے ان کے درمیان اختلاف کرنے والوں، کیونکہ پچھلی آیت میں اختلاف آیا ہے نا، تو اختلاف کرنے والوں کے درمیان ہمیں فیصلہ کرنا ہے کس کے ساتھ میں؟ بما انزل اللہ، ہمارا جو لیڈر ہے یا ہمارا جو قاضی ہے سمجھ لیجیے وہ ہماری اللہ کی کتاب ہے۔ کوئی بھی خاندانی کانفلکٹ ہو، آپ کی زندگی میں کانفلکٹ ہو، آپ کے دماغ میں دو رائے آ رہی ہیں، آپ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہوگا زیادہ، یا ہمارے دین میں جو ہے وہ کون سی چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دنیا اور دین آڑے آ رہا ہے، آپ کا آپس میں ٹکرا رہا ہے، تو آپ دین کو پریفر کیجئے، دنیا کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو آپ کے لیے بہتر ہی ہوگا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ اللہ کی بات حق ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور وہ 100% ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور پیروی نہ کیجیے خواہشات کی، چاہے وہ یہود ہو، علماء ہو، اہل کتاب ہو، یا ہمارا پیئر ہو، ہمارا پیئر ہمارے گروپس، ٹھیک ہے، ان سے محتاط رہیں کہ کہیں یہ ہمیں فتنے میں نہ ڈال دے، یعنی فتنے میں ڈالنا روک نہ دے قرآن کو فالو کرنے میں۔ پھر آگے فرمایا دیکھیے کہ ام بعض ما انزل اللہ الیک، یعنی ان بعض چیزوں میں سے جو اللہ نے آپ کی طرف اتاری ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن ہماری طرف اتارا ہے، ہوشیار رہیے کہ کہیں وہ آپ کو اس چیز سے روک نہ دیں، آپ کو پتہ بھی نہ چلے اور آپ اللہ تعالیٰ سے پھر جائیں، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں، آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس زمین پر سب سے بڑی سازش کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے کیسے روکا جائے۔ شیطان ہے، اس کے فالوورز ہیں، وہ دین کو روکنے کی پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر اس نے اپنے فالوورز دنیا والوں کو بنا دیا ہے، چاہے وہ الگ الگ مذہب کے ہوں، کسی بھی طرح سے، یا مسلمانوں کا دشمن بنا کے کیا ہو گیا ہے، دین سے روکنے کی کوشش کر کے۔ جب اللہ کے رسول جن پر وحی اترتی تھی انہیں ہوشیار رہنے کو کہا جا رہا ہے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمیں کتنا چوکنا رہنا چاہیے اپنے دشمن سے۔ سب سے بڑا دشمن جو ہے، سب سے بڑا کون ہے؟ شیطان اگر آپ کی زبان پر آ رہا ہوگا تو ہمارا نفس ہے، سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس، کیونکہ شیطان کا بھی نفس تھا جس نے اسے ورغلایا تھا، یعنی اپنے بارے میں سوچنا، اپنی زندگی، اپنا آرام، اپنی نیند، اپنی فیملی، سب سے بڑا دشمن یہ ہے۔ پھر اس کے اوپر مزید شیطان کے وسوسے اس نفس کو ورغلانے کے لیے کافی ہیں کہ اپنے بارے میں ہی سوچنا ہے، ابھی دنیا جو دکھ رہی ہے وہ سوچ لیں، جیسے ہم جانتے ہیں آدم علیہ السلام کے قصے میں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ کیسے چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا کے کہا جا رہا تھا کہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی آپ کو، ہمیشہ آپ یہیں رہیں گے، اتنے اچھے اچھے وعدے، کوئی آپ سے کہتا ہے کہ اس طرح کر لیں اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، یہ ہو جائے، اور وہ کام بالکل دین کے اپوزٹ جا رہا ہو، ٹھیک ہے، کہ آپ حج کر لیں، اس کے بعد آپ کی ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی، یا اکٹھی نمازیں پڑھ لیں، اس کا صدقہ دے دیں، یا باقی وقت کی نمازیں آپ کی چھوٹ رہی ہیں چھوٹ جائے، گھر پہ آ کے پڑھ لیں گے نمازیں آپ۔ مطلب دیکھیے آپ حالات کے مطابق فیصلہ کیجیے کہ کیا بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے دین جو ہے ہم ایسا نہ کر لیں کہ دین کو اتنا لائٹلی لے لیں کہ اپنی مرضی کے مطابق فالو کرنے لگ جائیں۔ ہر روز ہم خود کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ ہم کتنا زیادہ سیریس ہے دین کو فالو کرنے کے لیے۔ پھر آگے دیکھیے آگے کیا آتا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، کیا فرمایا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہیں مصیبت میں مبتلا کرے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے،
یعنی اگر لوگ اللہ کے فیصلوں سے منہ موڑ رہے ہیں تو نتیجہ کیا ہے کہ مزید مصیبتیں ہمارے اوپر آئیں گی. بہت ہی کلیئر ہے آج کل کے ٹائم کے حساب سے یہ آیات ہمارے اوپر. دوسروں کو مت دیکھیے، اپنی زندگی اپنی فیملی کی پرابلمس کو ہی دیکھ لیجیے. اگر اللہ کے فیصلوں سے منہ موڑا مصیبتیں آئیں گی، اللہ کی شریعت سے منہ موڑا اور زیادہ مصیبتیں ہمارے اوپر آئیں گی. بے شک لوگوں میں سے اکثریت البتہ فاسق ہے. زیادہ تر لوگ اللہ کی مرضی کے اگینسٹ جا رہے ہیں، اپنی خواہشات کو فالو کر رہے ہیں. میجورٹی فاسق ہے. یہ میں نے نہیں فرمایا ہے، میں نے نہیں کہا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ البتہ اکثریت فاسق ہے. تو اس آیت سے کیا لیسنز لینے ہیں ہمیں کہ دلیل سے بات کریں. ٹھیک ہے، دلیل سے بات کرنا سب سے پہلے کہ ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے بات کرنے کی، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا علم اگر پختہ نہیں ہوگا تو دوسروں کے سامنے باتیں کرتے ٹائم ہم خود کنفیوز ہو جائیں گے، شیکی ہو جائیں گے. اسی لیے جن باتوں کے آپ کے پاس دلیل ہے آپ کے پاس، وہ باتیں دوسروں کے سامنے بھی رکھیں. پھر الرٹ رہنا ہے، کوئی آپ کو اپنے مقصد سے نہ پھیر سکے. شیطان اپنا کام کرے جا رہا ہے، وہ ہمارا عمل مشکل کر دیتا ہے. ہر روز تھوڑا تھوڑا ہمیں کھینچتا چلا جا رہا ہے. ایک نہیں تو پھر اگلے دن کرنا شروع کر دیتا ہے، نہیں تو پھر دوسرے طریقے سے اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کی ہر چال سے محتاط رہنے کی کوشش کریں جتنا ہو سکے. پھر اس کے بعد ایک اور لیسن کہ گناہ انسان کے لیے مصیبت کا سبب بنتے ہیں، جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ سب سے بڑا نقصان گناہوں کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہو جاتی ہے. تو اسی لیے ایسی کمپنی لوگوں کو چھوڑ دیں جو غلط سوچ رکھتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ علم کو اپنا ہتھیار بنائیے کہ آپ کے پاس نالج ہوگی تو آپ لوگوں کی باتوں میں نہیں آئیں گے، اور دوسروں کو بھی نالج دے کے ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ نہ ہو، ان کو بھی غلط کاموں سے روک سکتے ہیں. پھر ایک سب سے امپورٹنٹ لیسن اس آیت کا، لاسٹ لیسن کیا ہے کہ میجورٹی کو نہیں دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میجورٹی فاسق ہے. حق کو دیکھیں، اصول پر قائم رہیں، خواہ آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہو، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے رہے. ٹھیک ہے. پھر اگلی آیت آتی ہے افحکم الجاہلیت یبغون، کیا بھلا پھر فیصلہ، یعنی یہ جو حکم ہے وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ کیا وہ جاہلیت کے احکام طریقے پر ہی چلنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پہ جو اسٹارٹنگ میں حمزہ آیا ہے نا، حمزہ یعنی الف کے اوپر چھوٹا سا حمزہ آپ کو دکھ رہا ہوگا، تو یہ حرف استفہام ہے. استفہام کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ سوال کر رہے ہیں کسی سے، تو یہ ایک طرح سے یہ سوال کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور یہاں پہ تعجب کے لیے استعمال ہو رہا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا ارے تم نے کیا بات کہہ دی، تو آپ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کیا بات کہہ دی، آپ نے بات نہیں سمجھی تھی، دوبارہ ریپیٹ کرو. آپ اسٹونشڈ ہو جاتے ہیں، آپ تعجب میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کیسے جاہلیت کے فیصلوں پر راضی رہ سکتے ہیں. ومن احسن من اللہ حکمن، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہترین ہے حکم دینے والا، فیصلہ کرنے والا. لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. تو علم جو اللہ کی معرفت کروائے وہی ایکچولی علم ہے. یہاں پہ جاہلیت کا لفظ آیا ہے، اس کے اوپر غور کریں سب سے پہلے، کیونکہ جاہلیت جو ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ لوگوں کو اگر آپ جاہل کہہ دیں تو وہ آفینڈ ہو جاتے ہیں. ایکچولی جاہلیت کیا ہوتی ہے؟ یہ جہل سے بنا ہے، یعنی لا علم ہونا. ٹھیک ہے، جیم ہا لام اس کا روٹ ہے. شریعت کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو اللہ کا حکم نہ معلوم ہونا، اللہ کی ذات کا آپ کے بارے میں آپ کو پہچان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے، تو پھر آپ جاہل ہیں. پھر آپ یہ نہ سوچیں کہ کسی نے آپ کو جاہل الٹریٹ کہہ دیا. ٹھیک ہے، تو جس نے دنیا میں آ کر اللہ کو نہ جانا وہ جاہل ہے، خواہ کتنا ہی پڑھا لکھا ہو. اور جو دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا بالکل نہیں ہے، کتنے ہی لوگ ہوں گے ایسے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، فالو بھی کر رہے ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط ہے ان کا، تو وہ لوگ ایکچولی علم والے ہیں. تو یہ اللہ سے تعلق بنانا یہ ہماری فطرت میں ہے، ہم سب کی ضرورت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے ہر مذہب کے لوگ ہیں یا لادین جو لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی، تو کیا ہوگا، بے اختیار پکار اٹھتے ہیں یا اللہ. ٹھیک ہے، یا اللہ پکارتے ہیں یا پھر ایک گاڈ کو پکارنے لگ جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے ایک سپر پاور ہے جو ان کو بچائے گی. وہ سپر پاور ایکچولی کون سی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ ہم سب کے اندر ایک سسٹم فٹ ہوا ہے، سافٹ ویئر ہمارا وہ ڈیفالٹ سافٹ ویئر ہے کہ وہ ایکچولی اسی پہ ہی کام کرے گا، کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کو اسی کو پکارتے ہیں، بس ہمیں علم نہیں ہے اس کا، وہ ہمیں بڑے ہو کے حاصل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اس مثال کے طور پہ سمجھیے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں کو کیسے پہچان لیتے ہیں، حالانکہ ان کو نالج نہیں کسی بھی چیز کی. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو کہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے ایکچولی ہم اس کو جانتے ہیں، بس ٹائم ٹو ٹائم جیسے ماحول میں ہم رہتے ہیں. اسی لیے تو ماں باپ کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو کس طرح سے بڑا کر رہے ہیں، چاہے وہ مجوسی بنا دے، چاہے وہ مسلمان بنا دے، کچھ بھی بنا دے، وہ پیرنٹس کے اوپر چلا جاتا ہے. اسی لیے تو اگر ہم کوئی گناہ کو رواج دیتے ہیں یا کوئی غلط چیز ہم سے سیکھتا ہے وہ ہمارے اوپر آ جاتا ہے سب کچھ.
ٹھیک ہے. تو کیا کرنا ہے ہم کو؟ اپنے خالق کی پہچان کرنی ہے. یہ سب سے بڑی ضرورت ہے انسان کی کہ آپ اپنے کریٹر کو پہچانیں جس نے آپ کو بھیجا ہے، جس کے پاس آپ کو واپس جانا ہے. ٹھیک ہے. تو جس کو اللہ کی پہچان نہیں وہ جاہل ہوا. پھر وہ عبادات کے طریقے بھی نہیں پہچان سکتا. یعنی اگر آپ کو عبادت کا طریقہ بھی نہیں معلوم کہ کس طرح عبادت کرنی ہے، نماز کیسی پڑھنی ہے، نماز میں آپ پڑھ کیا رہے ہیں، روزہ کس طرح سے آپ کو رکھنا ہے، کون کون سی چیزیں روزے میں ہمیں نہیں کرنی ہیں، جتنی بھی چیزیں عبادات کے اندر آتی ہیں، اگر ہم ان کے طریقوں کو بھی نہیں جانتے تو پھر ہم جاہل ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو جاہل جاننا ہی کچھ نہ ہو، دوسرا جاہل ہوتا ہے کہ جان کر انجان بننا. تو یہ دو طریقے کی جہالت بھی ہوتی ہیں الگ طریقے سے، علمی جہالت اور عملی جہالت بھی ہوتی ہے. تو یہاں جو جہالت کا لفظ آیا ہے تو وہ ایکچولی یہ ہے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کا شعور نہ رکھتے ہوں. شعوری مسلمان بننا یہ ہم سب کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں نا پہلی وحی کیا آتی ہے؟ اقرا. پھر اسلام دوسرا نام ہے علم کا. لا علم جو ہے وہ صرف پیدائشی مسلمان، لا علم جو ہے وہ مطلب جو پیدائشی مسلمان ہوتا ہے اس وقت میں، تو پھر اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے ٹائم کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرتا رہتا ہے، وہ تب شعوری مسلمان بنتا ہے. ہم سب بائی برتھ مسلم فیملی سے بلانگ کرنے کی وجہ سے واقعی مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. ہم صرف فیملی کے اعتبار سے مسلمان ہیں. شعوری مسلمان ہم تب ہی بنتے ہیں جب ہم واقعی علم حاصل کرتے ہیں. اور یہ آپ سب نے بھی مجھ سمیت محسوس کیا ہوگا کہ پہلے ہم صرف نماز روزہ نام کی کر لیے، لیکن جب سے قرآن پڑھا، سمجھا اللہ تعالیٰ کو، تو واقعی سمجھ میں آیا کہ مسلمان ہوتا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے، انبیاء کچھ بھی نہیں پتا تھا اس سے پہلے سے. سرسری طور پہ ریڈنگ بس یہ چلتی تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو علمی جہالت یہی ہو گئی کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو کہ اللہ تعالیٰ کو. دوسری ہو گئی ہے ہماری عملی جہالت، جو اخلاقی جہالت بھی کہلائے گی. یعنی آپ کی اخلاق ہی اتنے خراب ہے. اور اخلاق خراب کیسے ہوتے ہیں؟ جب ہم عمل نہیں کر رہے ہوتے. جو ہم نے پڑھا ہے ہم نے اس پہ عمل ہی نہیں کرا، دوسروں کو ہر طرح سے تکلیف پہنچا رہے ہیں. یا پھر یہ دیکھ لیے کہ آپ نے نالج گین کر لی لیکن دوسروں پہ رعب جھاڑنے کے لیے کریے. آپ کی نالج کا آپ کی پرسنالٹی پہ کوئی اثر نہیں ہوا، تو وہ آپ کی عملی اور اخلاقی جہالت کے اندر چلا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے، چیلنجز کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہے. ان لوگوں کو بھی جو آپ کے آس پاس میں ہیں، ہو سکتا ہے وہ دھیرے دھیرے اسلام کو فالو کر رہے ہوں، ابھی آپ کا ان کا لیول ایک جیسا نہ ہو. تو اسی لیے اخلاقی طور پہ ان لوگوں کے ساتھ ہارڈ نہ ہو جائیں، نہ سخت لہجہ اپنائیں ان لوگوں کے ساتھ میں، بلکہ ویلکمنگ رہیں. دیکھیں کہ لوگ دھیرے دھیرے سیکھ رہے ہیں، قریب تو آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے. سیدھا فیصلہ نہ کر دیں ان کے اوپر. اس چیز سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. فرمایا اللہ سے زیادہ اچھا کون ہو سکتا ہے حکم دینے میں؟ اس قوم کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتی ہے، یعنی جنہیں اللہ پر بھروسہ ہے، ان کے لیے اللہ کے حکموں کو ماننا کچھ بھی مشکل نہیں. جیسے آپ دیکھ لیجیے جاہلیت کا ماحول دیکھ لیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا اور اس کے بعد مدینہ میں کس طرح سے وہی لوگ محبت کے ساتھ میں، احترام کے ساتھ میں بھائی بن کے رہ رہے ہیں. ایک دور تھا جس میں خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے کے، اور دوسرے دور میں کیسے ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بن گئے. بہترین مثالیں ہیں، اسلامک ہسٹری پڑھیں گے بہترین مثالیں ہیں کیسے انسان کے اندر یہ تبدیلی آ جاتی ہے. ہمارے اندر اگر یہ تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہمارے اندر اسلام پوری طرح سے نہیں نافذ ہوا. ہم نے اس کو اپنا ہم و غم نہیں بنایا، ہمارے خون کے اندر وہ سرایت نہیں کر رہا. تو اسی لیے کیا کرنا ہے؟ ہم کو پوری طرح سے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرنی ہے جتنا ہو سکے. تو عمل والی آیات ہیں بہت زیادہ اور بہت سارے لیسن سیکھے اس میں الحمدللہ. ابھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے ان کو. پہلے آپ ان آیت کی تلاوت سن لیجئے. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.